बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हदीजा गिलानी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक दीमक जो हमारे माशरे को बहुत तेज़ी के साथ खाती चली जा रही है, वो है हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम के ख़िलाफ़ आजकल बहुत ज़्यादा आवाज़ उठ रही है, और जितनी आवाज़ इस सिस्टम के ख़िलाफ़ उठ रही है, उतनी ही उससे ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़ इसके हक़ में उठ रही है। इसके हक़ में जो सासें नंदे हैं, वो ये आवाज़ उठाती हैं कि हमारी माँओं को, सासें कहती हैं कि जब हमने बेटे पाल के इतने जवान कर लिए हैं, और जब खिदमत का वक़्त आया है, तो हमारी बहुएँ उन बेटों को लेके साइड पे हो जाती हैं। और बहनें कहती हैं कि हमारे वालिदैन को ज़रूरत है सहारों की, तो उन्हें इस वक़्त अकेला छोड़कर ना जाया जाए। अब ये तो नहीं कहा जा रहा कहीं भी कि वालिदैन को खिदमत की ज़रूरत नहीं और उनको फ़ेवर नहीं देनी चाहिए, तो ये तो ज़रूर देनी चाहिए, बेटों पर ये फ़र्ज़ है, लेकिन ये बेटों पर फ़र्ज़ है, बहुओं पर फ़र्ज़ नहीं है। बहू के आप अगर कुछ देते हैं बहुओं को, तो वो बहुओं को नहीं दे रहे होते हैं, आप अपने बेटों को दे रहे होते हैं। आपने उनको ज़ेवर पहना दिया, आपने उनको घर लेके दे दिया, आपने कुछ भी दिया तो अपने बेटों को दिया, बहुओं को नहीं देके जाते। बहुओं को देने के लिए तो इतना हौसला, इतना ज़र्फ़ ही नहीं होता आपके पास। आप तो उनको सुकून नहीं दे सकते, प्रॉपर्टीज़ कैसे देंगे? तो ये कहना बहुओं का कि हमें एक घर अलग चाहिए, जहाँ हम इंडिपेंडेंटली रह सकें, तो ये कोई गलत बात नहीं है। ये उनका दुरुस्त और जायज़ मुतालबा है, और शरई मुतालबा है, ये पूरा होना चाहिए। हमने शरअ को वाक़ईतन ख़त्म कर दिया है अपनी ज़िंदगियों से। बेटे से खिदमत लेनी है, पोते-पोतियों से खिदमत लेनी है, बेटे की ज़िंदगी में बेजा मदाखलत करनी है, उसे अपनी सर्विसेज़ याद दिलानी है। जो आपने वसीयत माँ-बाप की किया अपनी औलाद के लिए, वो आप पर फ़र्ज़ था। वो आपने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक किया, उनको परवरिश किया, उनको तालीम और तरबियत दिलाई, और फिर उन्हें माशरे में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ देना चाहिए। जब आपने अपनी औलाद की शादी कर दी, तो अब आपकी औलाद पर आपका इख्तियार वैसा नहीं रहा, अब उनके फ़राइज़ बँट गए हैं। अब बेटों ने अपने बीवी-बच्चों को भी वक़्त देना है, और अपने माँ-बाप को, दीगर बहन-भाइयों और रिश्तेदारों को भी देना है, तो उसकी डिवीज़न करनी पड़ेगी। जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो उस वक़्त ये डिवीज़न मुमकिन नहीं है। उस वक़्त दीगर रिश्तेदारान सारे सबकत ले जाते हैं, और बीवी-बच्चे जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। उनके ऊपर मुकम्मल तवज्जो नहीं दी जा सकती, उनकी हक़ तलफ़ी होती है, और ऐसी सूरत में फ़ैमिली का सिस्टम, उसका तवाज़ुन ख़राब होता चला जाता है, और उसके नतीजे में ये जराइम हमें मिलते हैं। कभी सास बहुओं को मार देती है, कभी बहुएँ सासों को कत्ल कर देती हैं, कभी बहुएँ तंग आकर अपने शौहरों को ही कत्ल कर देती हैं, कभी दीगर किसी अफ़राद से मुंसलिक हो जाती हैं, अपने घर और बच्चे छोड़कर चली जाती हैं। ये एक तारीक पहलू है इस ज़िंदगी का, और इससे हमें बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए। मैं बार-बार कहती हूँ कि हमें अपनी जो बुनियादी अखलाकी इक़दार हैं, उन्हें बेहतर करना पड़ेगा, उन्हें ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ताकि इंसान समझते हुए हम दूसरे लोगों को बर्ताव उनके साथ कर सकें, अच्छा रवैया रख सकें, उनके साथ इंसल्टिंग बिहेवियर ना रखें, उनको नीचे रौंद कर ना रखें, और अपने पाँव की जूती ना समझें। अगर आप इन रवैयों से उबर सकते हैं, तो आप समझते हैं कि आप बहुओं को वो लिबर्टी दे सकते हैं, जो उनको शौहर के घर में, अकेले शौहर के घर में मिल सकती है, तो आप उनको रख लें अपने पास। लेकिन अगर आपने बहुओं की ज़िंदगी अज़ाब करनी है, तो ऐसी सासों को फिर सब्र करना पड़ेगा, अपने बेटों से जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। फिर आपको किसी भी सूरत अपने बेटे की ज़िंदगी में मुदाखलत का इख्तियार शरअ ने नहीं दिया, अल्लाह ताला ने नहीं दिया। सास और ससुर किसी को भी नहीं दिया, बहन-भाइयों को तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो ट्रेंड चला हुआ है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम शरई निज़ाम नहीं है, तो ये दुरुस्त है। हम इसको सपोर्ट करते हैं, और हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसके लिए माशरे में आवाज़ उठाई जाए। लड़कों को, मर्दों को जिन्हें ब्याहा जाता है, जिनकी शादियाँ की जाती हैं, उन्हें इतना बालिग़ नज़र होना चाहिए, उन्हें इस चीज़ का अदराक होना चाहिए कि ये हमारी फ़ैमिली है, इसके लिए जवाबदेह हम हैं। कल को जब हम लटकाए जा रहे होंगे इनके हक़ तलफ़ी की वजह से, तो हमारे वालिदैन की सिफ़ारिश हमें नहीं बचा सकती कि ये इन्होंने हमारे कहने पे किया। हमारे बहन-भाइयों की सिफ़ारिशें हमें उस अज़ाब से नहीं बचा सकेंगी कि ये हमारे कहने पर हमारे भाई ने ये ज़ुल्म अपनी बीवी पर किया, अपने बच्चों पर किया। और मर्द को इतना बालिग़ नज़र होना चाहिए कि वो अपनी फ़ैमिली को अलग रख सके, उसके अखराजात अफ़ोर्ड कर सके, अपनी बीवी को वो आज़ादी दे, जो शरअ ने उसको दी है। कहा जाता है कि औरत की कमाई में बरकत नहीं होती, और इस वजह से वो बढ़ती नहीं है। ये भी गलत कॉन्सेप्ट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत खदीजा तुल कुबरा सबसे बड़ी ताजिर थीं, तो वो कैसे इतनी बड़ी ताजिर बनी? कैसे उनकी तजारत फैली? कैसे बढ़ी?
یقیناً اس میں برکت ڈالی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تبھی وہ بڑھتی چلی گئی، اور اس بابرکت کاروبار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ساتھ دیا۔ تو اور پھر اسی بابرکت روزی کو، اس دولت کو جو حضرت خدیجہ کی تھی، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، نیک کاموں میں خرچ کر دیا۔ انہوں نے حضرت خدیجہ کا پاکیزہ مال، تمام کا تمام پاکیزہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ عورتوں کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، لہٰذا عورتیں کمائی کر سکتی ہیں، وہ جاب کر سکتی ہیں، انہیں اس چیز کی شرع نے آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے۔ اس میں کسی کو بھی، شوہر کو بھی، ایون اگر عورت کرنا چاہتی ہے کام تو شوہر کو بھی اس میں رکاوٹ بننے کے لیے اختیار نہیں دیا گیا، اس سے اس کی آزادی چھیننے کا اختیار، اس کے فیصلے کی آزادی چھیننے کا اختیار شوہر کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو جوائنٹ فیملی سسٹم جو قدغن لگاتا ہے، جو پابندی لگاتا ہے، کام کا بوجھ بڑھاتا ہے، چک چک پیدا کرتا ہے، ذہن کو منتشر کرتا ہے، سکون کو برباد کرتا ہے، رشتوں کی حق تلفی کراتا ہے، توازن کو خراب کرتا ہے، ایسے نظام کو ترک کر دینا چاہیے، ایسے نظام کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ایسے نظام کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ انڈیا پاکستان میں جو زہریلا نظام چل رہا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کا، اس کو فوراً ختم کرنا چاہیے، اس کے لیے فوراً آواز اٹھانی چاہیے، اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی اس میں میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں اور میرے پیغام کو جس قدر ہو سکے، اگر آپ اس سے متفق ہیں تو اس کو آگے بڑھائیں، اس کو اور لوگوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہماری آواز زیادہ طاقتور ہو سکے، زیادہ توانا ہو سکے، دور تک جا سکے۔ اور وہ ساسیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے بیٹوں کے پاس رہنا ہے، تو اگر وہ سمجھتی ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کو پاس رکھ کے اپنے بہوؤں کی حق تلفی کا موجب نہیں بنیں گی کسی بھی صورت میں، اور ان کی زندگی میں مداخلت کا باعث نہیں بنیں گی، تو وہ اپنے بیٹوں کو اپنے پاس رکھ سکتی ہیں۔ ادروائز ان کو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے عام طور پر بیٹوں کو بھی اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ یہ توازن خراب ہو رہا ہے اور ایسا اب ممکن نہیں رہا ہے، تو انہیں اپنے گھر کو پریفر کرنا چاہیے، اپنی بیوی کو آگے لے کے آنا چاہیے، اور اپنی بیوی کو الگ گھر دینا چاہیے، بچوں کو وہ سکون دینا چاہیے الگ گھر کا جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اپنے بہن بھائیوں، اپنے ماں باپ کو اپنی ذاتی زندگی میں مداخلت کا حق نہیں دینا چاہیے۔ دیکھیے، ایک میاں بیوی اگر اکٹھے ہیں، ان میں لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنی ازدواج کے ساتھ جھگڑا ہوا کرتا تھا، حضرت فاطمہ کا حضرت علی کے ساتھ جھگڑا ہوا کرتا تھا، ہمارے جو صحابہ کرام ہیں ان کا اپنی ازدواج کے ساتھ جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ تو یہ تو چیزیں رپورٹڈ ہیں، جو احادیث میں اور تاریخ کے واقعات میں موجود ہیں، ان کی مثالیں موجود ہیں۔ تو آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ آج کے میاں بیوی آپس میں لڑیں گے نہیں؟ لڑیں گے ضرور، لیکن وہ ری جوائنٹ ہو جائیں گے، وہ دوبارہ سے متحد ہو جائیں گے، اگر انہیں دور کرنے والے عناصر بیچ میں موجود نہ ہو، اگر وہ فتنہ گری بیچ میں موجود نہ ہو جو ماں باپ اور بہن بھائیوں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ رکھیں اپنے بیٹوں کو پاس، اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں اور بیٹے اس چیز کو سمجھ رہے ہیں تو انہیں فوراً اپنی فیملی کو الگ کر لینا چاہیے، گھر بہت دور نہ لیں، قریب لے لیں، ساتھ ساتھ کر لیں، تاکہ آپ کی جو فیملی ہے، اپنے جو بیوی بچے ہیں، ان کے اختیار، ان کی آزادی کسی صورت مجروح نہ ہو، اور آپ کا خاندان آسان طور پر آگے بڑھ سکے۔ اور دوسرا، اپنی ازدواج کو صرف یہی نہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ نہیں ہوتا کہ ساس بہوؤں کی اور نندوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں سب سے بڑا جو نقص ہے وہ آپ کی پرائیویسی بریچ ہے، یعنی ایک فیملی کی جو پرائیویسی ہے میاں بیوی کی، وہ قائم نہیں رہتی ہے۔ تو یہ شرع کے شدید خلاف ہے۔ ہمارے یہاں کا مرد اپنی عورت کو، غیرت مند ہے اگر تو وہ اپنی عورت کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے ساتھ جتنے معاملات منسوب ہیں پھر ان کے لیے بھی وہی رازداری، وہی پردہ اس کو درکار ہے۔ اسے سوچنا چاہیے اس کے اوپر کہ ہمارے ہاں تو معاشرے میں پرائیویسی بریچ اس قدر زیادہ ہے کہ خواتین بہویں واش روم جاتی ہیں تو اس کو بھی بہت ڈسکس کیا جاتا ہے بیٹھ کر فیملیز۔ تو یہ بہت رقیق قسم کی حالات ہیں، بہت گھٹیا قسم کی باتیں ہیں، جو اخلاقی معیار سے گری ہوئی باتیں ہیں، جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، نہیں سوچنی چاہیے، اور اگر کہیں ہو رہی ہیں تو شوہر کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ تو میری عزت ہے، جسے میں 7 پردوں میں چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں، جسے میں بہت پاکیزہ بنا کر لایا ہوں، بہت پاکیزہ بنا کر رکھنا چاہتا ہوں، اس کی پاکیزگی پر میرے ہی اپنے گھر والے جو ہیں وہ انگلی اٹھاتے ہیں، اس کو خراب کرتے ہیں، مجروح کرتے ہیں، تو میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ ایک مرد کو یہ بات سوچنی چاہیے، وہ لڑکے، وہ مرد جو الگ فیملی رکھتے ہیں اور وہ یہ میری بات سن رہے ہیں، انہیں ان اصولوں کے اوپر سوچنا چاہیے کہ انہیں اپنی فیملی کو کس طرح پرائیویسی دینی ہے، اپنی بیوی کو کیسے محفوظ رکھنا ہے،
دیگر رشتہ داروں اور معاشرے کی نظروں سے کیسے اسے محفوظ بنانا ہے، کیسے چار دیواری میں اس کو تحفظ فراہم کرنا ہے کہ وہ اس میں سکون محسوس کرے، اس میں تحفظ کو محسوس کر سکے۔ اس چار دیواری میں آپ کی مہیا کردہ چار دیواری میں بیوی کو وہ پرائیویسی ملنی چاہیے اور وہ سکون ملنا چاہیے جو وہ ڈیزرو کرتی ہے، جو اس کو شرع نے دی ہے۔ دیکھیں، شرع کو آپ اسی وقت یاد کرتے ہیں جب آپ کو بیوی کی رات میں ضرورت ہوتی ہے، جب آپ کو بیوی سے کام کروانے ہوتے ہیں، اس سے خدمت لینی ہوتی ہے، جب آپ کے بچے پلوانے ہوتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ بیوی نافرمان ہے، اونچی آواز میں بات کر رہی ہے مجھ سے، اس کو میرے سے نیچے آواز میں بات کرنی چاہیے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ یہ سروسز نہیں دے رہی ہے تو وہ تو بیوی ہے، وہ تو میری پابند ہے۔ نہیں، وہ تمہاری پابند نہیں ہے، وہ شریعت کی اصولوں کی پابند ہے۔ اگر مرد بھی، شوہر بھی بیوی کو ایسے عوامل کرنے کے لیے کہے، ایسے کام کرنے کے لیے کہے جن کی وہ شرعن پابند نہیں ہے تو وہ انکار کر سکتی ہے، وہ کرنے کی پابند نہیں ہے، وہ آزاد ہے، اس میں وہ آپ کی غلام نہیں ہے، وہ ایسے ہی آپ کی وارث ہے جیسے آپ کے بچے وارث ہیں۔ دیکھیں، عرب کے معاشرے میں لونڈیاں رکھی جاتی تھیں، غلام رکھے جاتے تھے گھر میں، ان کو تمام بنیادی انسانی حقوق حاصل تھے۔ آپ نے جو کھانا ہے وہ اپنے غلام کو کھلانا ہے، اپنے ملازم کو کھلانا ہے، جو خود پہننا ہے وہ ان کو پہنانا ہے، جو خود کھانا ہے وہ ان کو کھلانا ہے، جیسے خود اپنے لیے سہولت سوچنی ہے وہ ان کے لیے بھی سوچنی ہے، ان سے صرف کام لینا ہے، ان پر سختی یا ظلم نہیں کرنا، اس چیز کی اجازت نہیں تھی ان پر، غلاموں کے لیے بھی۔ لیکن بیوی کا مرتبہ اس سے بڑھ کر ہے، وہ فیسلٹیز، تمام آزادی اور سکون، فیسلٹیز، پرائیویسی، سب اس کا حق ہے، وہ آپ دینے کے پابند ہیں۔ اس کا کام صرف آپ کے بچوں کی تعلیم اور تربیت ہے، دیگر کاموں کے لیے آپ کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ سارا بوجھ آپ اپنی فیملی کا بھی اپنی بیوی پر، ایک اکیلی بیوی پر ڈال دیتے ہیں۔ عام طور پر کم سن لڑکیاں ہوتی ہیں، چھوٹی عمر میں 18-20 سال کی عمر میں ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں، اور وہ لاڈوں سے پلی ماں باپ کی بیٹیاں جب سسرال میں آتی ہیں تو پورے خاندان کا بوجھ ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، ان سے بھاری توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں، اور انہیں غلطی کی بالکل گنجائش نہیں دی جاتی۔ غلطی کی گنجائش ان کی بیٹیوں کے لیے ہے، ان کی ماؤں کے لیے ہے، باپ کے لیے ہے، بھائی کے لیے ہے، لیکن بیوی کو غلطی کی کوئی گنجائش نہیں دی جاتی۔ یہ کیسے قوانین پہ آپ عمل پیرا ہیں؟ آپ نے قرآن کو لپیٹ کر، عزت احترام دے کر اوپر شلف میں رکھ دیا ہے۔ وہ خدارہ، وہ ضابطۂ حیات ہے، اس کو اپنائیں، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، اس کو پڑھیں۔ اپنا مرتبہ یاد آتا ہے کہ اس کو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر انسان کسی دوسرے انسان کو سجدہ کر سکتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو پھر ایسا شوہر بھی تو بننا چاہیے نا کہ اس کو سجدہ کرنے کو بھی دل کرے۔ اور ایسے ہمارے مشرق کی، ہماری سب کانٹیننٹ کی، بر صغیر کی جو عورت ہے، انڈیا پاکستان کی عورت ہے، بنگلہ دیش کی عورت ہے، وہ اتنی باوفا ہے، اتنی وفا شعار ہے کہ وہ اپنے شوہر کو بہت زیادہ محبت دیتی ہے، اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اگر شوہر اس کو یہ سب دینے والا ہو۔ اگر نہیں دے گا تو ظاہر ہے وہ بیوی سے پھر وہ اس طرح کی توقعات بھی نہیں کر سکتا۔ وہ شرعن اگر اپنے وہ فرائض ادا نہیں کر رہا تو پھر شرعن اس کی بیوی بھی اس کو وہ رسپیکٹ دینے کے لیے پابند نہیں جو وہ اس سے توقع کر رہا ہے۔ تو اپنی فیملیز کو سیکیور کریں، جوائنٹ فیملی سسٹم کو ترک کر دیں، کیونکہ اس میں بہت جرائم ہیں، اخلاقی بھی اور دیگر بھی جرائم اس سے بہت زیادہ منسلک ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اس سسٹم کو ترک کریں، اپنے غصوں پہ کنٹرول کریں، اور اپنی بیوی کو بنیادی انسانی حقوق دیں، اپنی بیوی کو وہ سٹیٹس دیں جو آپ کے پاس ہے۔ آپ اعلیٰ اقدار رکھنے والے مرد ہیں تو اپنی بیوی کو وہ سٹیٹس بھی دیں گے، اور اگر آپ ایک گھٹیا مرد ہیں تو اپنی بیوی کو تنگ اور تکلیف دہ زندگی دیں گے۔ میرے اس پیغام کو آگے پہنچائیں، اگر آپ متفق ہیں کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر بات سے اتفاق کریں تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔